میرا نام زاہد اقبال ہے۔ آج جب میں اپنے اس کمرے میں بیٹھا ہوں جسے کبھی ہم سب سے محفوظ سمجھتے تھے اور مدھم روشنی میں یہ سطریں لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ قلم اور کاغذ کا یہ رشتہ آج مجھے ایک بھاری بوجھ محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ جن یادوں کو لفظوں میں قید کرنے جا رہا ہوں وہ میرے ذہن پر ایک نہ ختم ہونے والے عذاب کی طرح مسلط ہیں۔ یہ وہی گھر ہے جس کی بنیادوں میں میرے ابا کے پسینے، میری اماں کی دعائیں اور ہمارے سارے خاندان کا خواب دفن تھا، مگر آج اس کی دیواروں سے صرف خوف ٹکتا تھا۔ ہمارے خاندان کبھی دولت مند نہیں رہا۔ ابا ایک سرکاری محکمے میں کلرک تھے اور زندگی کا زیادہ تر وقت کرائے کے مکان بدلتے گزر گیا۔ بچپن کی وہ دھندلی یادیں آج بھی دماغ میں تازہ ہیں، جب ہر دوسرے تیسرے سال سامان کھلے ٹرک پر لاد کر ہم نئی گلی، نئے محلے اور نئے مالک مکان کے رحم و کرم پر منتقل ہو جاتے۔ مجھے وہ دن نہیں بھولتا جب بارش میں ہمارے کچے مکان کی چھت ٹپک رہی تھی اور ابا پوری رات برتن ادھر سے ادھر کرتے رہے۔ ان کے چہرے پر بے بسی کے آثار ان کے دل میں اپنا گھر بنانے کی ضد کو جنم دیا۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے، بس ایک چھت ہو اپنی جہاں بغیر اجازت کے ایک کیل بھی گاڑ سکوں۔ یہی جملہ ان کی زندگی کا محور بن چکا تھا۔ امی جو نہایت صابر اور شاکر خاتون تھیں، ان کی ہر نماز کے بعد دعا بھی اس کی ایک نکتے پر آ کر رک جاتی، یا اللہ ہمیں اپنا آنگن عطا فرما جہاں میرے بچے بے فکری سے کھیل سکیں۔ انہوں نے گھر کے خرچ سے پیسے بچا بچا کر اور کمیٹیاں ڈال کر ابا کا ساتھ دیا۔ یہ خواب صرف ایک مکان کا نہیں تھا بلکہ ہماری عزت، سکون اور مستقبل کا خواب تھا۔ برسوں کی محنت، قربانیوں اور دعاؤں کے بعد وہ دن آیا جب ابا نے اپنی جمع پونجی پر پروویڈنٹ فنڈ اور کچھ قرضے لے کر شہر کے کنارے ایک نئی کالونی میں 5 مرلے کا پلاٹ خرید لیا۔ رجسٹری کے کاغذ ہاتھ میں آئے تو گھر میں عید کا سماں تھا۔ میں نے نفل پڑھے اور محلے میں مٹھائی بانٹی۔ اس دن میں نے ابا کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک دیکھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہم سب اس خالی پلاٹ پر گئے اور دیواروں کو اپنے تصور میں کھڑا کرنے لگے۔ ابا نے کہا، یہاں ڈرائنگ روم ہوگا۔ امی نے مسکرا کر کہا، یہ کونا میرا چھوٹا سا کچن گارڈ ہوگا۔ ابا نوکری کی وجہ سے نگرانی نہیں کر سکتے تھے تو یہ ذمہ داری میرے ناتواں کاندھوں پر آ گئی۔ میں نے ابھی گریجویشن مکمل کی تھی اور نوکری کی تلاش میں تھا۔ میرے لیے یہ صرف ایک ذمہ داری نہیں بلکہ زندگی کا بڑا پہلا امتحان اور اعزاز تھا۔ میرا کزن علی میرا ساتھی بنا، جو نہ صرف میرا بھائی بلکہ میرا بہترین دوست اور ہمراز بھی تھا۔ ہم نے مل کر نقشہ سازوں کے ساتھ ہر چیز طے کی، ہر اینٹ، ہر دروازے کا ڈیزائن اپنی مرضی سے منتخب کیا۔ صبح سویرے بائک پر سائٹ پر پہنچے اور شام تک مزدوروں کے ساتھ کام کرواتے۔ دھوپ کی تپش، سیمنٹ کی دھول اور تھکن، سب کچھ ایک خوشی میں بدل جاتا۔ رات کو جب مزدور چلے جاتے تو ہم ادھورے مکان کی چھت پر بیٹھ کر ٹھنڈی ہوا میں مستقبل کے خواب بنتے۔ علی کہتا، زاہد دیکھنا، اس کمرے میں بہترین گیمنگ سیٹ اپ لگائیں گے، بڑی اسکرین اور ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ۔ میں کہتا، اور ہر ہفتے چھت پر باربیکیو پارٹی ہوگی۔ ان ادھوری دیواروں کے بیچ ہماری کہکہوں کی گونج سنسان ماحول کو زندگی دے دیتی۔ کالونی بالکل نئی تھی، ابھی بس چند گھر بنے تھے۔ دن میں مزدوروں اور مشینوں کی آوازوں سے کچھ رونق رہتی، لیکن شام ہوتے ہی سنسناہٹ چھا جاتی۔ خالی پلاٹوں اور ادھورے ڈھانچوں سے ٹکراتی ہوا کی سائیں سائیں ایک پراسرار سرگوشی لگتی۔ دور کہیں آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آواز ماحول میں دہشت گھول دیتی۔ شروع میں ہم ان چیزوں کو ہنسی مذاق میں لیتے، مگر پھر عجیب و غریب واقعات نے ہم وہم کے پنج بونا شروع کر دیے۔ سب سے پہلے مزدوروں نے پچھلے حصے میں کام کرنے سے انکار کرنا شروع کیا، جہاں واشنگ ایریا اور سٹور بننا تھا۔ پرانے مستری بشیر چچا نے کہا، زاہد بیٹا، اس کونے میں کام کرتے ہوئے دل گھبراتا ہے، جیسے سانس گھٹ رہی ہو۔ ہم نے ان کی بات وہم سمجھ کر ہنس دیا، مگر پھر ہمارے اوزار غائب ہونے لگے، کبھی ہتھوڑا، کبھی کیلیں، کبھی
ڈبہ، مگر وہ پھر چیزیں عجیب جگہوں پر صاف ستھری حالت میں مل جاتی جہاں ہمارا جانا ہی نہیں ہوتا۔ یہ سب ہمیں پریشان کرتا، لیکن ہم مزدوروں کی شرارت یا اپنی بھول سمجھ کر نظر انداز کر دیتے۔ اب خوف راتوں میں دستک دینے لگا تھا۔ کبھی خالی کمروں میں سرگوشیاں محسوس ہوتیں، کبھی آہستہ قدموں کی چاپ۔ ایک رات میں اکیلا کچن کے پاس سے گزرا تو صاف محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے اور اس کی سرد سانس میری گردن پر ہے۔ پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ دل کی دھڑکن معمول پر آنے میں دیر لگی۔ ہم ان باتوں پر ہنسی مذاق کرتے کہ لگتا ہے کوئی نادیدہ مخلوق ہم سے پہلے گھر میں شفٹ ہو گئی ہے، مگر ہمیں خبر نہ تھی کہ ہمارا یہ مذاق کتنی بڑی حقیقت کا پیش خیمہ ہے۔ پھر وہ رات آئی، جولائی کی ہبس بھری رات، جب ہوا میں نمی اتنی زیادہ تھی کہ سانس لینا دشوار لگ رہا تھا۔ آسمان پر گھنے بادل تھے مگر بارش کا ایک قطرہ تک نہیں برسا۔ ہر طرف دم گھونٹتی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دن بھر کی مشقت کے بعد ہم اوپر والے کمرے کے ٹھنڈے فرش پر چٹائیاں بچھا کر لیٹ گئے۔ بجلی کا کنیکشن ابھی نہیں ہوا تھا، اس لیے ایک چھوٹا سا پنکھا بیٹری پر چل رہا تھا، جس کی گھوں گھوں اس سنسانی میں کسی آسیب کی کراہت جیسی لگ رہی تھی۔ رات تقریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ میں موبائل پر ویڈیوز دیکھ رہا تھا اور علی غالباً سو چکا تھا۔ اچانک نیچے گراؤنڈ فلور سے ایک صاف اور واضح آواز بھری، "زاہد!" میں چونک کر موبائل سے نظریں ہٹائیں۔ یہ آواز نہ کسی مرد کی تھی نہ عورت کی، بلکہ عجیب اور غیر مانوس کیفیت لیے ہوئے تھی۔ نہ زیادہ بلند نہ زیادہ مدھم، لیکن بالکل صاف، جیسے کوئی صحن میں کھڑا مجھے پکار رہا ہو۔ ایک لمحے کو مجھے لگا شاید ابا کسی کام سے آئے ہیں۔ دن بھر کی مشقت سے میرا جسم ٹوٹ رہا تھا اور اٹھنے کی ہمت نہ تھی۔ میں نے علی کو ٹہنی مار کر جگایا، "یار اٹھ، نیچے کوئی بلا رہا ہے، شاید ابا ہوں۔" علی نے غصے سے کروٹ بدلی اور کہا، "کیا مصیبت ہے، سونے دیں، جانا تو خود دیکھا۔" میں نے ضد کی، "یار مجھے زاہد کہہ کر پکارا ہے، لازمی ابا ہی ہوں گے۔" آخرکار میں نے تقریباً اسے دھکیل ہی دیا۔ جھنجھلا کر اٹھا اور بڑبڑاتا ہوا سیڑھیوں کی طرف چل پڑا۔ جان نکل رہی تھی تھکن سے، اور "تم لوگوں کو حکم چلانے کی پڑی ہے۔" یہ اس کے چہرے وہ آخری الفاظ تھے جو میں نے سنے۔ اس کے جانے کے بعد میں دوبارہ موبائل میں مشغول ہو گیا۔ 1 2 5 منٹ گزر گئے۔ میں نے سوچا شاید ابا ہوں اور وہ ان سے بات کر رہا ہوگا۔ وقت کاٹنے کے لیے میں نے فون پر گیم کھول لی، مگر جب 10 منٹ گزر گئے تو دل میں تشویش نے سر اٹھایا۔ اتنی رات گئے ابا کو یہاں کیا کام ہو سکتا تھا اور اتنی دیر کیوں لگ رہی تھی؟ میں بار بار سیڑھیوں کی طرف دیکھتا رہا کہ اب علی واپس آئے گا یا ابا کی آواز آئے گی۔ 15 منٹ بیت گئے مگر کچھ نہ ہوا۔ ابا پنکھے کی گھوں گھوں بھی مجھے کانوں میں شور کی طرح لگنے لگی۔ گھر میں موت جیسا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایک انجان خوف میری رگوں میں سرسرا رہا تھا۔ میں نے علی کو آواز دینے کا سوچا، مگر پھر رک گیا کہ شاید وہ ابا کے ساتھ ہوں، اور میری جلد بازی پر لگے 20 منٹ گزر گئے اور یہ لمحے مجھے 20 صدیوں میں جیسے لگ ہوئے۔ علی کو کوئی آہٹ نہ ملی۔ میرا صبر جواب دے گیا اور دل و دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ میں نے طاقت پوری لگائی، چیخ کر پکارا، "اوئے علی، کہاں گیا؟ جواب دے۔" نیچے سے بس میرے نام کی باز گشت آئی اور پھر وہی خالی اور دہشت ناک خاموشی۔ اب میرا خون جیسے رگوں میں جم گیا تھا۔ میں نے ہمت جمع کی اور کانپتے قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ دل گواہی دے رہا تھا کہ کچھ بہت بڑا ہو چکا ہے۔ موبائل کی ٹارچ آن کی اور اس کی کانپتی روشنی میں نیچے اترنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی اور قدموں کی چاپ اس سناٹے میں ہتھوڑے کی ضرب جیسی گونج رہی تھی۔ نیچے مکمل اندھیرا اور ایک زندہ سی خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی جو کانوں کو چاٹ رہی تھی۔ ٹارچ کی روشنی سے دیواروں پر بننے والے لمبے سائے ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی وجود میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ ہر طرف تازہ سیمنٹ، پینٹ اور گیلی مٹی کا بورچی ہوئی تھی، مگر آج اس کے ساتھ ایک ایسی ناقابل بیان بدبو بھی شامل تھی جسے میرا دماغ پہچاننے سے قاصر تھا۔
علی میں نے لرزتی آواز میں اور دبی آواز میں پکارا، مگر میری آواز حلق ہی میں دب گئی۔ گراؤنڈ فلور پر پہنچا تو ہر طرف ویرانی تھی۔ ٹارچ کی روشنی ایک ایک کمرے میں ڈالی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے چھوڑ کر گئے تھے، خالی، بکھرا اور خاموش۔ میرا خوف اب برف کی طرح سینے میں جم رہا تھا۔ پھر نظر پچھلے حصے کی طرف گئی، جہاں مزدور ہمیشہ کام سے کتراتے تھے۔ وہاں فرش پر کچھ چمکتا نظر آیا۔ دل تھام کر قریب گیا تو حلق میں کانٹے اگ گئے۔ وہ علی کا موبائل تھا۔ اس کی سکرین ٹوٹی ہوئی اور وہ یوں پڑا تھا جیسے کسی نے غصے میں زور سے زمین پر دے مارا ہو۔ اسی لمحے اس حصے سے علی کی ایک ایسی چیخ بلند ہوئی کہ میری روح فنا ہو گئی۔ وہ چیخ انسانی نہیں تھی، بلکہ خالص اذیت، ناقابل بیان درد اور حیوانی دہشت کا ایسا مرکب تھی جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک حلق پھاڑ غیر انسانی چیخ جس میں ببلوں کی سی گڑ گڑاہٹ شامل تھی، جیسے کوئی کسی کا گلا کاٹ رہا ہو اور وہ پھر بھی چیخنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ چیخ ایک لمحے کے لیے کائنات میں گونجی اور پھر اچانک ایسے خاموش ہو گئی جیسے کسی نے چلتی ہوئی ٹیپ ریکارڈ کا بٹن بند کر دیا ہو۔ اس کے بعد کی خاموشی اس چیخ سے ہزار گنا زیادہ خوفناک تھی۔ میں حواس باختہ ہو کر دیوانوں کی طرح اس سمت بھاگا اور چیخنے لگا، علی، علی! آنسو بہہ رہے تھے مگر کوئی جواب نہ تھا۔ میں لائن کے لیے ایک بڑا سا گٹر کا ہول بنایا گیا جس پر سیمنٹ کا بھاری ڈھکن رکھا ہوا تھا۔ میری نظر جب فرش پر پڑی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ فرش پر تازہ خون کے چھینٹے بکھرے ہوئے تھے جو کسی ذبح کیے گئے جانور کا منظر پیش کر رہے تھے۔ یہ چھینٹے سیدھے اس گٹر کی طرف جا رہے تھے۔ میں کانپتے ہاتھوں اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ گٹر کے قریب پہنچا۔ ڈھکن تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہٹا ہوا تھا اور اس کے نیچے سے وہی ناقابل برداشت بدبو آ رہی تھی۔ میں نے ہمت مجتمع کی، آنکھیں میچیں اور ڈھکن کے کنارے کو پکڑ کر پوری طاقت سے کھینچ دیا۔ ڈھکن خوفناک رگڑ کی آواز کے ساتھ ایک طرف سرک گیا۔ جب میں نے ٹارچ اندر ڈالی تو جو منظر دیکھا، کاش میں اندھا ہو جاتا، کاش میری روح اسی لمحے پرواز کر جاتی۔ گٹر کے سیاہ اور گندے پانی میں ہر طرف خون ہی خون تھا۔ سرخ پانی میں گوشت کے لوتھڑے، کپڑوں کے چیتھڑے اور کچھ ناقابل شناخت انسانی اعضاء تیر رہے تھے۔ ان سب کے بیچ میں مجھے اپنے کزن علی کی نیلی شرٹ کا ایک ٹکڑا اور اس کے ساتھ اس کے ہاتھ وہ چاندی کی انگوٹھی دکھائی دی جو میں نے اسے سالگرہ پر دی تھی۔ وہ علی تھا یا اس کے وجود کا بچہ کھچا حصہ، کچھ کہنا مشکل تھا۔ میں اس منظر کو ایک لمحے سے زیادہ برداشت نہ کر سکا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرے اور سرخ دھبے ناچنے لگے، میری ٹانگیں جواب دے گئیں۔ ایک آخری چیخ میرے حلق سے نکلی اور میں وہیں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب آنکھ کھلی تو میں اسی زیر تعمیر گھر کے فرش پر پڑا تھا۔ میرے سر پر ابا جان کا لرزتا ہوا لیکن شفیق ہاتھ تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ارد گرد پولیس والے کھڑے تھے۔ ایمبولینس اور پولیس کی گاڑیوں کی نیلی سرخ بتیوں کی روشنی دیواروں پر آسیب زدہ رقص کر رہی تھی۔ ہر طرف افراتفری تھی۔ میں سکتے کی حالت میں بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، اس نے علی کو مار دیا، گٹر میں پھاڑ ڈالا۔ پولیس کی تفتیش شروع ہو کی۔ رویہ نرم تھا مگر سوالات شک سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے سب کچھ بتایا۔ وہ غیر آواز انسانی آواز نہیں تھی۔ علی کا نیچے جانا، اس کی روح فرسا چیخ اور وہ ہولناک منظر۔ وہ نوٹس لیتے رہے لیکن ان کی آنکھوں میں واضح شبہ تھا کہ میں صدمے کی وجہ سے حقیقت اور وہم میں فرق نہیں کر پا رہا۔ میرا درد اور بڑھ گیا جب مجھے احساس ہوا کہ کوئی میری بات ماننے کو تیار نہیں۔ میں ایک ایسے سچ کا واحد گواہ تھا جو دنیا کے قوانین سے ماورا تھا۔ کئی دن بعد فارنزنگ رپورٹ آئی جس نے معاملے کو اور الجھا دیا۔ رپورٹ میں موت کی تصدیق ہوئی مگر وجہ اور طریقہ نامعلوم رہا۔ جسم کے ٹکڑے کسی دھار دار ہتھیار سے نہیں کاٹے گئے تھے۔
बल्कि किसी नहायत ताकतवर और नामालूम शय ने उन्हें चीर फाड़ डाला था। कोई हथियार ना मिला, ना उंगलियों के निशानात। पुलिस ने जान छुड़ाने के लिए उसे डकैती का नाकाम वाक़या करार दे दिया कि मुज़ाहमत पर कत्ल हो गया। लेकिन अगर यह डकैती थी तो लाखों का सामान क्यों सलामत था? अब्बा जान इस वाक़ये के बाद जैसे ज़िंदा लाश बन गए। उनका बरसों पुराना ख्वाब एक भयानक इंसान खुरासेब में बदल चुका था। अली की वालिदा मेरा खाला के आंसू कभी नहीं थमे। उनकी सवालिया और इल्ज़ाम तराश नज़रों ने निश्तर आज भी मेरे दिल को छलनी करते हैं। हम सब ये घर बेचना चाहते थे, लेकिन कोई ख़रीदार ना मिला। अब्बा जान अपनी सारी जमा पूंजी इस पर लगा चुके थे। 6 माह बाद हम इसी मनहूस घर में मुंतकिल हो गए। आज इस वाक़ये को 5 साल गुजर चुके हैं। हम इस घर में रहते हैं जो कभी ख्वाबों का महल था और अब एक जिंदा कब्रिस्तान लगता था। इसकी दीवारों से खुशी नहीं बल्कि मुस्तकबिल, उदासी और जाना खौफ रस रहा था। अम्मी जान रातों को अक्सर अली की तस्वीर सीने से लगा कर रोती। अब्बा बिल्कुल खामोश हो गए हैं, जैसे अंदर की ज़िंदगी कोई निचोड़ कर ले गया हो। मैं आज भी इस रात के अजाब से बाहर निकल सका। घर के पिछले हिस्से से लॉन्ड्री एरिया के करीब से आज भी नहीं गुजरता। इस मेन हॉल पर अब संगमरमर का फर्श डाल दिया गया है, मगर मेरे लिए वो आज भी खुला है और इसमें से वही हौलनाक हकीकत झांकती है। मुझे आज भी सुनसान रातों में वो गैर इंसानी बिलबलाती चीख सुनाई देती है। लगता है वो शय आज भी यहीं है, हमारे साथ इसी घर में रह रही है। कभी कभी पाइपों से अजीब खुरचने की आवाज़ें आती। मैं अपने ख़ानदान को ये सब नहीं समझा सकता। वो अब भी इसी डकैती और एक हादसा ही समझते हैं, क्योंकि असल सच इतना हौलनाक है कि कोई इसे मानने को तैयार नहीं था। अक्सर जब रात को आँख खुल जाती है तो मैं छत को घूरते हुए सोचता हूँ, अगर वो चोर थे तो कुछ चुराया क्यों नहीं, और अगर सिर्फ मारना ही था तो मेरे कज़न को इतनी बेदर्दी से क्यों मारा। और सबसे भयानक सवाल जो मेरी रूह को छेद देता है वो ये है कि उस रात उस एक आवाज़ ने मेरा नाम पुकारा था, जाहिद। तो फिर अली क्यों मारा गया? क्या वो मेरी जगह कुर्बान हो गया? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं, शायद कभी ना मिले। हम अपनी छोटी सी महफूज दुनिया में मगन रहते, इस हकीकत से अनजान कि हमारी दुनिया के पर्दे के पीछे एक और दुनिया भी बसती है। एक ऐसी दुनिया जिसके कवानीन और मखलूक़ात हमारी समझ से बाहर हैं। अल्लाह हम सबको अपनी पनाह में रखे और ऐसी नादीदा शरीर मखलूक़ात के शर से महफूज रखे, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो कब, कहाँ और किस नीयत से हमारे आसपास मौजूद है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।